الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین والصلاة والسلام علی رسول الامین وبعد قال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ معزز سامعین و سامعات، آج آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ محبت رسول کے متعلق گفتگو ہوگی۔ سامعین کرام، اللہ سے محبت کرنا اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کوئی آدمی اگر اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی نگاہ میں اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بال بچوں سے زیادہ اور پوری کائنات کے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں انسان کے نزدیک اس کے والدین سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ، پورے لوگوں سے زیادہ، پوری کائنات میں بسنے والے انسانوں سے زیادہ محبوب ہو جاؤں گا، تبھی تمہارا ایمان مکمل ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اور کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہوتا جب تک کلمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ دے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو گویا کہ آدمی کا ایمان اسی وقت مسلمان ہوگا، آدمی جب نبی کے نام کا کلمہ پڑھے گا تبھی جا کر مسلمان ہوگا۔ اور یہ بات جان لیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ پوری دنیا میں روزانہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ضرور لیتا ہے۔ اسی کو شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، وَزَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِي مَعَ اسْمِهِ اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کے نام کو ملا لیا ہے۔ جب مؤذن کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ تو یہ بھی کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گویا کہ دن و رات میں پوری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چلتا ہے، اس لیے تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو، آپ کے تذکرے کو، آپ کے رتبے کو میں نے بلند کر دیا ہے۔ یہ بلندی کی نشانی تو ہے کہ مسلمان محبت سے، عقیدت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی بات رہے کہ محبت میں انگوٹھا چومنا یہ محبت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ محبت کی نشانی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر جان تک دے دی جائے، نبی کے اشاروں پر، حکموں پر عمل کیا جائے۔ کسی آدمی کی نماز اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آدمی درود نہ بھیج لے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مقام ہے کہ عبادتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اذان میں نبی کا نام پڑھنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب جا رہے تھے۔ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، پوری دنیا ایک طرف اور آپ ایک طرف، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہوں سوائے میرے جان کے۔ یعنی میں اپنے آپ کو آپ کے اوپر کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو زیادہ چاہتا ہوں، پھر آپ کو چاہتا ہوں، لیکن پوری دنیا یک طرف اور آپ کی محبت اعلیٰ رہتی ہے، لیکن میں اپنی جان سے زیادہ آپ کو نہیں چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تمہارا ایمان کمپلیٹ نہیں، انکمپلیٹ ہے، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
تب اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب نبی نے فرمایا الآن یا عمر رضی اللہ عنہ، اے عمر رضی اللہ عنہ، اب جا کر تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا، تم اپنے جان سے زیادہ مجھ سے چاہنے لگے، مجھ سے محبت کرنے لگے، تبھی تمہارا ایمان کمپلیٹ ہوا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال افترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ 8 چیزوں کی محبت ایک طرف ایک سائیڈ میں ہونی چاہیے، اور نبی کی محبت اعلیٰ اور ہائی اور اپ ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ تمہارے باپ دادا اور تمہارے بال بچے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور وہ مال جسے تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے کساد بازاری کا ڈر محسوس کرتے ہو۔ کیسے تجارت کیا ہے؟ آدمی دکان کھولا ہے، اذان ہونے لگی، کسٹمر آ رہا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ موقع ہے کما لینے کا، گیا تو کیا ہے کسٹمر واپس چلا جائے گا، تو وہ تجارت جس کے نقصان ہونے کا خطرہ تم محسوس کرتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور یہ بلڈنگیں، یہ گھر، یہ مکانات جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے۔ کس کو اپنا گھر اچھا نہیں لگتا؟ آدمی ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جائے اسے سکون سے نیند نہیں آتی، اور آدمی اپنے جھوپڑ پٹی میں سو جائے تو اسے سکون سے نیند آ جاتی۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر جسے تم چاہتے ہو، لائک کرتے ہو، پسند کرتے ہو۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ 8 کی 8 چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہے، اگر تم اپنے بال بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے خاندان والوں سے، اپنے مال سے، اپنی بلڈنگوں سے زیادہ محبت کرتے ہو اور اللہ اس کے رسول سے کم محبت کرتے ہو، اور تمہارے نگاہ میں جہاد کی بھی کوئی اہمیت نہیں، فتربصوا، تو انتظار کرو۔ اللہ الٹیمیٹم دے رہا، دھمکی دے رہا ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا آرڈر لے آئے، اپنا حکم لے آئے، اور اللہ جب آرڈر لے آئے گا تو پھر تباہی آ جائے گی، اور کیا ہے ہمارے اور آپ کی دشواری آ جائے گی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم بچوں سے کون ہے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرنا ضروری، بچوں سے محبت کرنا ضروری ہے، بیوی سے محبت کرنا ضروری ہے۔ ہر آدمی اپنے اینگل سے ہر ایک سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ محبت اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ بچے کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیسہ ان کے لیے کما کر لاؤ، چاہے حلال ہو یا حرام، لیکن نبی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں نہیں نہیں، اپنے بچوں کو حرام لقمہ نہ کھلاؤ۔ ایسی صورت میں آپ کا امتحان ہے۔ آپ دکان کھولے ہیں، رمضان کا موسم ہے، اور کیا ہے لوگ شاپنگ کرنے کے لیے آپ کی دکانوں پر آتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، اذان کا تقاضا یہ ہے کہ دکان کو بند کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ، اور آپ کہتے نہیں نہیں نہیں، یہ پیسہ کمانے کا سیزن ہے، یہ کسٹمر بار بار کہاں آنے والے، سال بھر میں یہ رمضان میں ہے تھوڑا کما لیتے ہیں، نماز کا کیا، وہ تو دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نماز کو آدمی غائب کر دے، تو سمجھ لیجئے کہ ایسے آدمی اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، اور کب عذاب آ جائے گا وہی کسٹمر کو اللہ پھیر دے گا، دوسری دکانوں پر چلا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو بھروسہ نہیں ہے نا، اللہ اسی کسٹمر کو دوسری دکان پر بھیر دے گا، وہ آپ سے سامان خریدنے کے قریب ہوگا، کہے گا ریٹ نہیں جم رہا ہے، میں فلانی جگہ حیدرآباد سے لے لوں گا، بنگلور سے لے لوں گا۔ تو یہ چیزیں ضرورت ہے کہ ہمیں یہ چیزیں محبوب تو ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام اللہ سے کس طرح محبت کرتے تھے، کچھ واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں جس سے اندازہ لگائیں آج ہماری حیثیت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ذہن و دماغ میں نہیں۔ کتنی مرتبہ میں کہتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بہت سارے لوگ یہیں پر بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے۔ اتنا ذرا سوچے، وہ نبی جس نے آپ کے لیے طائف میں پتھریں کھائیں، وہ نبی جو دین کی تبلیغ کے لیے
اپنے کنبے قبیلے خاندان والوں سے دشمنی لینی پڑی، سب چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے کیا، ہمیں اور آپ کو جنت میں لے جانے کی تمام راستے بتائے، اسی نبی کا نام آئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہہ پائیں؟ یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے ہر درجہ بخالت کی نشانی ہے اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے ذلت کی بات ہے۔ نبی کی بددعا، جبریل کی بددعا لگتی ہے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ ہر ایک کو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ کافروں نے، ظالموں نے فیصلہ کر دیا کہ خبیب کو سولی پر لٹکا دیا جائے، سولی پر لٹکا دیا جائے۔ ایک کافر آتا ہے، کہتا ہے خبیب تمہیں ہم اس سزا سے بچا لیں گے، تمہاری جان کو بخش دیں گے، تمہیں سولی پر نہیں لٹکائیں گے، تم صرف اتنا کہہ دو کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے۔ تو حضرت خبیب نے کیا کہا تھا؟ سن لو، میری اگر 100 جان بھی ہوتی تو تمام جان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، اور میں یہ پسند بھی نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں، قدم مبارک میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ اور تم کہتے ہو ظالموں ہماری جگہ پر نبی کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ محمد کا یہ ادنا سپاہی اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں، قدم مبارک میں ایک کانٹا چبھ جائے، یہ ہم پسند نہیں کرتے، اور تم سولی پر لٹکانے کی بات کرتے ہو۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ نبی کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ نبی پر ہم لوگ جان کو قربان کرنے والے لوگ ہیں، نبی پر کوئی تکلیف آئے، نبی کا امتی، نبی کا سپاہی یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ سامعین کرام ذرا سوچو کہ کتنی بڑی بات تھی، جان کو بخش دیا جاتا۔ آج لوگ کہتے ہیں، نعرہ لگا لیتے ہیں، غیر دھرم کو اپنا لیتے ہیں کہ ہمارے جان کو چھوڑ دو، بخش دو۔ ذرا سوچو کتنا ہمارا ایمان کمزور ہے، اور اس زمانے میں صرف اتنا کہہ دو کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا کہہ دو بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اتنا کہہ دو بس۔ کہا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہم اور آپ معمولی چیز پر آج مسلمان کیا ہے، کتنے ایسے گھروں پر دیکھا گیا، کتنی لڑکیوں کو دیکھا کہ دھرم پریورتن کر لیتے ہیں، اپنا مذہبی چینج و تبدیل کر لیتے ہیں۔ سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہو تو حضرت علی کے واقعے پر غور کر لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے ارادے سے آنے لگے تو نبی کے پاس کچھ کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ میرے بستر پر تم لیٹ جانا، اور اس بستر پر لیٹ جانا جس بستر کا گھیراؤ، جس گھر کا گھیراؤ کیے ہوئے ہیں کافر لوگ، نبی نکلیں گے، نبی کو مار ڈالیں گے، اسی بستر پر لیٹنے کی بات کہہ رہے ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے بھائی یہ تو جان کا خطرہ ہے، ہم کیوں جائیں سونے کے لیے، لیٹنے کے لیے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ محبت کرنے والے تھے، اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور اس بستر پر لیٹ گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں کی امانتیں بتائی تھی کہ فلاں کی یہ امانت ہے، فلاں کی یہ امانت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کر کے تمام لوگوں کی امانتوں کو واپس کر کے پھر ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ اس سے بات ذرا سوچئے، آدمی آپ کو تھوڑی سی تکلیف دے دے تو آپ کیا ہے، اس کا قرضہ لیے تو واپس تک نہیں کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ مار رہے ہیں، جان سے گھر سے نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، انہی لوگوں کی امانت کو واپس کرنے کی بات کر کے کہہ رہے ہیں کہ علی تم ان لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ غزوہ احد کا موقع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظالموں نے اٹیک کیا، حملہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر ہیلمٹ کھود جو ایک فوجی لگاتا ہے وہ گھس گیا، خون بہنے لگا، بات مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ مدینہ کی بہت ساری عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حال دریافت کرنے کے لیے پہنچ گئیں۔ ایک خاتون وہاں پوچھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے، کسی نے بتایا کہ تمہارے شوہر کا انتقال ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میرے نبی کیسے ہیں مجھے یہ بتلاؤ۔ کچھ اور دور گئی، کہا تمہارے بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔
کہا میں اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہی ہوں، میں اپنے رسول کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میرے رسول کی حالت کیا ہے؟ پھر کچھ دور گئے، بتایا گیا کہ تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے۔ کہا نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں، سالم ہیں، آپ نہیں شہید ہوئے ہیں۔ کہا کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ دیکھنے کے بعد تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، ہمیں کسی مصیبت کا احساس نہیں ہوتا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، نہ شوہر کا نہ بھائی کا نہ بیٹوں کا خیال آیا، نہ شوہر کا نہ بھائی کا نہ بیٹوں کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پہ سوال آیا کہ میرے رسول کیسے ہیں، ذرا اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں جانکاری دو۔ یہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ کتنی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور ہم اور آپ ذرا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم معمولی چیز میں یہ سوچنے کی پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا ہے، نبی کا فعل کیا ہے، نبی کی حدیث کیا کہتی ہے، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے لیے بے چین بے قرار رہا کرتے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھر پہ رہتا ہوں تو بے چین ہوتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں، آپ کے چہرے کا دیدار نہیں ہوتا ہے، میں فوراً گھر سے بھاگ کر آتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، مجھے سکون مل جاتا ہے۔ لیکن اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں اور آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میں مر جاؤں گا اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، اور آپ دنیا سے جائیں گے تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، ہائی گریڈ آپ کا ہوگا، اور میں ایک ادنا مسلمان، ایک ادنا صحابی، اگر میں جنت میں بھی گیا تو آپ کے چہرے کا دیدار نہیں ہو پائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ سوال بہت ایسا تھا، جواب نہیں دیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے، جو رسول کی اطاعت کرے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ جب یہ حدیث سنے تو ان کو جا کر سکون ملا کہ اب جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ یہ چیز لے کر فکر مند رہتے تھے کہ نبی کا چہرہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، لیکن آخرت میں نبی کو کیسے دیکھیں گے؟ جب نبی یہ فرماتے ہیں المرء مع من احبا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں یہ حدیث سننے کے بعد اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ دوسری چیزوں کو دیکھ کر سن کر کبھی اتنی خوشی نہ ہوئی جتنا یہ حدیث سن کر کہ نبی سے محبت تو ہم کرتے ہیں نا، ہم بھی کیا ہے نبی سے ابو بکر صدیق سب سے محبت کرتے ہیں، تو یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ نبی کی رفاقت، نبی کی صحبت ملے گی، نبی کا دیدار ہوگا، نبی کے پڑوس ہوگا۔ تو یہ چیزیں کب ملیں گی؟ گرچہ ہمارا ایمان، گرچہ ہمارے اعمال بڑے کمزور ہیں، ہمارے عمل احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، میں صالحین سے محبت تو کرتا ہوں لیکن میں صالحین میں سے نہیں ہوں، نیک لوگوں سے محبت تو کرتا ہوں میں لیکن نیک تو نہیں ہوں، لیکن انہی لوگوں کی محبت میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ نیک لوگوں سے ابو بکر سے محبت، عمر سے محبت، عثمان سے محبت، علی سے محبت، حسن سے محبت، حسین سے محبت، امیر معاویہ سے محبت، تمام صحابہ کرام سے محبت۔ تو اس محبت میں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور ان صحابہ کرام کی سے رفاقت ہمیں ملے گی، ورنہ ہمارے اعمال تو اتنے کمزور ہیں کہ کہاں وہ کہاں ہم، وہ تو بھائی بہرحال وہ آپ گینے ہیں، وہ
وہ گولڈ ہیں اور ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ان کے مقابلے میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت چونکی ہے, صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دفاع کرتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کے لیے کیا ہے, یہ اللہ کی پر بھروسہ کرتے ہوئے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے کیا کہا, اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. اے لوگوں, کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا میں, نبی پر بھدے کامنٹس کرتے ہیں, غلط کامنٹس کرتے ہیں. کوئی نبی کو رنگیلا کہتا ہے, کوئی نبی کو کہتا ہے کہ کئی عورتوں سے شادی اس لیے کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کو پورا کریں. اس طرح کی باتیں کہہ کر نبی کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے, جبکہ نبی نے شادیاں کیوں کی تھی, اس کی کئی وجوہات ہیں. نبی نے شادیاں زیادہ اس لیے کی تھیں تاکہ دین کا کام کرنا آسان ہو. عرب میں دامادوں کی بڑی قدر تھی, تو نبی نے مختلف گھرانوں میں, مختلف خاندانوں میں شادیاں اس لیے کی تاکہ دعوت دین کا کام کرنا آسان ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ شادیاں اس لیے بھی کی کہ مختلف قسم کی عورتیں ہوں گی تو مختلف قسم کے مسائل آئیں گے, اور انہی مسائل کے ذریعے سے دیگر عورتوں کے مسائل بھی سامنے آئیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے والے ذرا سوچیں, ایک ہی خاتون تو تھی جو باقرہ تھیں, بقیہ جتنی بھی شادیاں آپ کی ہیں سب کیا ہیں, اس سے پہلے سب کی شادی ہو چکی ہوتی تھی. کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہوتا تھا, کسی کے شوہر نے طلاق دے دیا ہوتا تھا. تو ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ان عورتوں سے شادی کر کے ان کی کفالت کریں, ان کی ذمہ داری کریں, ان کے بچوں کی دیکھ ریکھ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مقصد سے کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کئی شادی نہیں کی تھی. اگر نبی کو اپنی خواہش پورا کرنا ہوتا تو تمام عورتوں سے جو کرتے سب کی سب کنواری رہتی, بغیر شادی شدہ رہتی. آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ سے شادی کیا, جب تک حضرت خدیجہ باحیات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی کی ہی نہیں. اور جتنی بھی شادیاں کی سب بیواں ہیں, کنہیں کے شوہر کا انتقال ہو, ان کی دیکھ ریکھ کا مسئلہ ہے, ان کی عزت آبرو کا مسئلہ ہے, ان کے کھانے پینے کے انتظام کا مسئلہ ہے. تو بہت سارے مسائل تھے جو دینی اعتبار سے آدمی سوچے تب جواب بنتا ہے. یہ تو کہنے والے ایسے کہہ دیتے ہیں کہ نبی نے اتنی شادیاں کی, زیادہ شادیاں کی, تو ان کا مقصد کچھ اور تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد نہیں. اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں مسلمانوں کہ نبی کو جو بدنام کرے گا نا, ہم اور آپ کچھ نہ کر پائیں لیکن اللہ کافی. اللہ خود کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ. جتنے لوگ نبی کا مذاق اڑاتے ہیں ہم سب کے لیے کافر ہیں. تمہیں سب کے لیے کافی ہیں, تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دنیا جانتی ہے جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے, اللہ رب العالمین نے دنیا میں ان کو عذاب میں مبتلا کیا ہے, اور انہیں دنیا میں عبرت کی نگاہوں سے لوگوں نے دیکھا. ابو لہب نے نبی کو برا بھلا کہا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دیا, تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. اور ابو لہب جب مرا نا, اس کی لاش کو کندھا دینے کے لیے اس کے بچے بھی ریڈی اور تیار نہیں تھے. کرونا کال میں جیسے کیا ہے JCB کے ذریعے سے لاشوں کو پھینکا جاتا تھا, ویسے لکڑیوں کے سہارے سے اس کی لاش کو گڈھے میں پھینکا گیا تھا. اس کے بچے ہی اس کو لاش کو نہیں کر رہے تھے. تو دنیا میں جب اس زمانے میں بھی جو نبی کو برا بھلا کہے گا, ہمیں کیا ہے اپنے سے کچھ نہیں کرنا ہے. زیادہ سے زیادہ آپ عدالت کے رخ کو اپنا سکتے ہیں, کیونکہ قانون کے دائرے میں سارے کام کو کرنا ہوتا ہے. باقی اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں, اللہ رب العالمین ایسے آدمی سے نپٹ لے گا, اسے سزا دے گا, اسے ذلیل کرے گا. لیکن نبی سے محبت اگر آپ کرتے ہیں تو نبی کی محبت میں نبی کے تمام اعمال, اقوال, افعال پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا العالمین کہنے سننے کے مطابق ہم تمام مسلمان بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. العالمین تو ہمارے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے. العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی کا شائدائی بنا دے. العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.